ثاقب بشیر صاحب ہمارے بڑے نامور کورسپونڈنٹ ہیں، تو ان سے ہی پوچھتے ہیں، پہلے تو تجزیہ بعد میں کرتے ہیں کہ پہلے خبر لے لیتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر جو آج نیب ترامیم کے اوپر کیس تھا، فیصلہ محفوظ ہو گیا، وہ بتا دیا۔ ایک تو آج کی کارروائی کے حوالے سے، پھر جو حکم نامہ ہوا ہے جاری جو کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات اور اس کا ایفیکٹ بتائیے گا۔ ایک تو عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جیسے سینئر اور استاد کی طرف سے ایسے الفاظ جو ہے وہ آنا میرے لیے جو بڑا بہت زیادہ مطلب اس کی وقت ہے۔ آج کے اگر کیس کی بات کی جائے تو تقریباً 11:40 پہ یہ کیس شروع ہوا تھا، پہلا وقفہ 2 بجے ہوا، پھر 2-2:30 بجے شروع ہوا، پھر تقریباً 5 بجے تک یہ کیس چلتا رہا۔ خواجہ حارث جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے دلائل دیے، پھر تقریباً 35 منٹ عمران خان صاحب اور جو سپریم کورٹ کے 5 ججز ہیں ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا بڑا امپورٹنٹ تھا۔ جی 35 منٹ جو ہے وہ مکالمہ ہوا، بڑا تفصیلی یہ مکالمہ تھا، اور ایسے لگ رہا تھا اس مکالمے سے پہلے کہ عمران خان صاحب بات کریں گے تو کہیں ڈیڈ لاک آ جائے گا، کہیں ان کو روکا جائے گا کہ آپ اس پوائنٹ پہ نہ جائیں، اس طرف نہ جائیں، روکا گیا۔ لیکن بڑا ایک نارمل ماحول تھا، اس میں کوئی ڈائلاگ بھی بات کی گئی، مطلب سپریم کورٹ کے ججز پہلے جو تناؤ آ جاتا تھا کوئی ایسا تناؤ نظر نہیں آیا، بالکل کوئی ایسا جو وہ تناؤ نظر نہیں آیا۔ ان کو بار بار ججز بتاتے رہے کہ نہیں آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں، اس پہ آ جائیں، لیکن تناؤ نہیں تھا۔ جو آج جو نیب ترامیم کے کیس کی اگر پہلے بات کریں تو اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور اس میں 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے تمام فریقین کو کہ اگر کوئی تحریری طور پر وہ جواب جمع کروانا چاہیں تو وہ جواب جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن نیب کی جو ترامیم ہے یہ 2022 میں ہوئی تھیں، جن کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا۔ پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، اس نے کچھ ترامیم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی تھی اور کچھ برقرار رکھی تھی۔ اس کے خلاف اپیل وفاق نے کی ہوئی ہے، جس پر جو ہے وہ آج سماعت تھی اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ 5 ججز کی آج کی تقریباً 5 گھنٹے کی جو پروسیڈنگز تھی، جس میں خواجہ حارث نے دلائل دیے عمران خان صاحب کی جانب سے، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو بینچ ہیں ان کا جھکاؤ پارلیمنٹ نے جو ترامیم کی ہیں یا پارلیمان نے جو قانون سازی کی ہے، شاید سپریم کورٹ جو ہے اس طرف مطلب نہ جائے کہ ان کو جو ہے وہ چھیڑا جائے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ بار بار جو ججز کے سوالات تھے وہ یہی تھے کہ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ کوئی آئین کے متصادم کوئی کام ہوا ہے، بنیادی حقوق کے خلاف کوئی اس فیصلے سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ ایک مکسڈ سا اوپینین ہمیں تو یہ نظر آیا۔ جی بالکل، اس مطلب مختلف رائے، کچھ رکھ لیا جائے کچھ چھوڑ دیا جائے، ہوگا یہ ٹوٹلی آپ کے خیال میں جو ایک جھکاؤ ہے عدالت کا؟ آف کورس ہم اس کے اوپر اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا فیصلہ آئے گا، مگر جھکاؤ نظر آیا کہ کچھ رکھ لیا جائے کچھ دے دیا جائے یا ٹوٹل چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے فیصلہ متفقہ ہی آئے گا۔ جو ایسا لگا ہے، جو بینچ کے جو ریمارکس تھے، جو آبزرویشنز، جو سوالات تھے جو ان کے، اور اس میں بار بار بلکہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے خواجہ حارث کو مخاطب کر کے کہا کہ کل نیب کا وکٹم کوئی اور تھا، آج آپ ہیں، اور بار بار انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کے خلاف بھی کیسز ہیں، آپ کے خلاف بھی نیب کے کیسز بن بھی رہے ہیں، آپ بات بھی کرتے ہیں نیب کے کیسز کی، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ نیب کے کنڈکٹ کو کیسے جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ تو ان کا، اور پھر عمران خان صاحب بعد میں آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون موجود ہو، لیکن قانون کی عملداری کے لیے بہتر نظام لایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیب یا نیب کی بتائیے گا جو تحریری طور پہ لکھوایا گیا، جی حکم نامہ جو ہے آج کا، اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1 ہفتے میں اگر کوئی ریٹن سبمیشن جمع کرانا چاہیے تو وہ کروا سکتے ہیں۔ دوسری بات، نیب سے پچھلے 10 سال کی ریکوریز کا ریکارڈ مانگ لیا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے بڑا واضح انداز میں ایک آج نیب کی جانب سے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ $10 بلین جو ہے وہ ان کی ریکوری ہوئی ہے، اور وہ جو ریکارڈنگ کا معاملہ تھا، جو ریکارڈنگ کا معاملہ پاکستان کو اس کا نقصان ہوا، تو نیب کی جانب سے اپنی ریکوری میں جب یہ ڈالا گیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے سخت جو ہے وہ اس پہ برہمی کا اظہار کیا کہ نیب نے یہ چیز کیسے لکھ دی ہے کہ جو مطلب اس میں ریکوریز، ان کی ریکوریز میں نہیں آتی، الٹا ہمیں نقصان ہوا ہے اس سارے معاملے کا جو عدالتوں میں، جی بالکل جو عدالتوں میں یہ معاملہ آیا تھا اس کا نقصان ہوا ہے، تو آپ نے اپنی ریکوری میں کیسے ڈال دیا؟ پھر آئندہ سماعت پر جو پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے کہ اس کی آپ وضاحت کریں گے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس کر دیا جائے۔
ایک بات جو عمران خان صاحب نے کی اس پہ بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو آخر میں انہوں نے کہا کہ میرا جو موازنہ ہے اگر کرنا چاہیں تو کہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں جتنی میری سہولیات ہے کہ نواز شریف صاحب کو جتنی سہولیات تھیں اس کا موازنہ اگر کرنا ہے تو وہ کر لیں، آ کے جیل میں کسی بندے کو بھیج دیں. تو جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ابھی کیونکہ نواز شریف صاحب تو جیل میں نہیں ہے لیکن آپ کے لیے ہم کوئی پریزائڈنگ جو افسر جو ہے وہ بھیج دیں گے جو کسی وہ وہاں پہ جائے گا اور وہاں پہ چیک کر لے گا کہ کیا صورتحال ہے اور آپ کو سہولیات کس قسم کی جو ہے وہ مل رہی ہیں. اور آج وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بڑا جو ہے وہ ایک جواب بھی جمع کروایا گیا کہ عمران خان صاحب کو کون کون سی سہولیات وہاں پہ مل رہی ہیں، ان کی واک کے لیے، ان کی ورزش کے لیے، ان کے کمرے میں کیا کیا سہولیات ہیں، کیا چیزیں ہیں، تصاویر بھی ان کی جو ہے وہ دی گئی ہیں. اس کے علاوہ آج کی یہ تو آرڈر ہو گیا جو 35 منٹ کا مکالمہ تھا. اس مکالمے میں نہ کرتے ہوئے بھی یہ چیزیں میں بتا دیتا ہوں. سائفر کی بات بھی ہوئی، حکومت کے خلاف جو ان کے جو کہتے ہیں کہ 10 اپریل 2022 کو جو حکومت ان کی گری ان کے خلاف سازش تھی اس پہ بھی انہوں نے بات کی. توشہ خانہ کا جو کیس تھا ان کے خلاف بنا اس پہ بھی عمران خان صاحب نے بات کی. جو ان کے خلاف 5 دنوں میں 3 کیسز کے فیصلے ہوئے اس پہ بھی انہوں نے بات کی. جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کی پارٹی کے خلاف ہو رہی ہیں اس پہ بھی انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ منی لانڈرنگ اور جو ججز کی جانب سے بات کی، سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے جسٹس اطہر من اللہ نے بھی بات کی، جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی، اور آخر میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی یہ بات کی. اور ڈائیلاگ کی بات کی گئی، ڈائیلاگ پہ فوکس کرنے کی کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. پارلیمنٹ میں آپ جائیں، بلکہ جو ایک بینچ کے رکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ 10 اپریل 2022 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جس وقت آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت بھی آپ کے پاس ایک اچھی خاصی میجورٹی موجود تھی. آپ اگر وہاں پہ رہتے، اس کا سسٹم کا حصہ رہتے تو جو نیب کی ترامیم ہوئی تھی اس میں ایک تو اپنی ان پٹ دے سکتے تھے یا روک سکتے تھے، آپ کا رائٹ تھا، لیکن آپ جو ہے وہ اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں رہے. آپ کو اس کا حصہ رہنا چاہیے. پارلیمنٹ کو یہی پہ آپ سے یہی سوال اسی بارے میں کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے بالکل آغاز پہ بتایا بڑا فرینڈلی قسم کا آج سپریم کورٹ کے اندر ماحول تھا. آپ کو یاد ہوگا ثاقب، آپ نے تو کور کیا، پہلی جب سماعت تھی جب خان صاحب کو پیش کیا گیا تھا تو اس وقت 3 گھنٹے بٹھائے رکھا گیا مگر بولنے کی اجازت نہیں تھی. پھر اس کے بعد دوسری سماعت میں ایک مختصر مکالمہ تھا. پھر آج کی سماعت میں آپ بتا رہے 35 منٹ کی ایک طویل مکالمہ، طویل گفتگو ہوئی. قاضی صاحب ہمیشہ اس چیز کو منع کرتے رہے ہیں کہ جس معاملے پہ کیس چل رہا ہے صرف اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، سیاسی گفتگو بالائے طاق رکھنی چاہیے، دیگر کیسز کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. آج آپ بتا رہے ہیں تمام کیسز کے اوپر بھی بات ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی پاک اور ناپاک والا کوئی معاملہ نہیں ہے، ملک میں آگ لگی ہو تو پانی سب کو مل کے ڈالنا پڑتا ہے. یہ اس حد تک ان جملوں کی، ان ریمارکس کی وجہ کیا بنی؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرف اس کو پش کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے سیاسی جماعتوں کے پاس جانا ہے، وہیں جا کے بیٹھیں، بات کریں اور چیزوں کو حل کریں؟ ایک رجحان تو یہ تھا کہ ان کو اس طرف پش کرنے کی کہ آپ وہاں پہ جائیں، بات کریں. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ہر معاملے کا حل جو ہے وہ نکال سکتی ہیں. کسی ایک کے پاس کوئی جو ہے وہ تجویز ہوگی، دوسرے پاس کوئی تجویز ہوگی، بیٹھیں گے تو کچھ معاملہ جو ہے بہتری کی طرف جو ہے وہ نکل جائے گا. اس میں جتنے بھی باتیں عمران خان صاحب نے کی میرا خیال ہے انہوں نے ٹیکنیکل انداز میں اس کو کرتے گئے. ججز جو ہے جب بات ہوتی رہی، مطلب سائفر کی بات جب ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا طریقے سے روکنے کی کوشش کی، نہیں آپ پوائنٹ پہ آئیں یا باقی جتنی بھی چیزیں تھیں، لیکن وہ باتوں میں وہ ساری باتیں کر بھی گئے. بلکہ ایک بات انہوں نے شروع میں کی کہ پچھلی جو سماعت تھی اس سماعت میں یہاں پہ میں نے بات کی تھی شروع میں، آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تھی تو شروع میں ہی انہوں نے بات کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ایک چیز مجھے بتا دیں کہ مجھے اتنا غیر ذمہ دار جو ہے وہ سمجھا گیا ہے کہ پچھلی سماعت پر یہ کہا گیا کہ میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے میں نے کوئی بات کی.